لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ درس قرآن تفسیر قرآن کی اس بیان میں ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ مسلسل ہمارے ان بیانات کو سنتے رہیں گے اور جو بھی بیان آپ سنیں گے پورا سننے کی سعادت حاصل کریں گے، جو کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا پیغام بندوں کے نام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری شریعت قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی اور ان کے معانی اور ان کی تفسیر سمجھنے کی سعادت حاصل کریں، اور مستند تفسیر کی کتابوں کے حوالے سے آسان انداز میں قرآن پاک کی تفسیر آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج ہمارے درس میں جو پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس آیت کا ایک حصہ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات پر ضمنی تبصرے سے پہلے ایک مرتبہ آیات کی روشنی میں واقعہ ذہن نشی کر لیں۔ واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی اے اللہ عز و جل، کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح و تحمید کرتے ہیں، یعنی تیری خلافت کے مستحق ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر تمام چیزوں کے نام، تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، یعنی جن چیزوں کے نام اللہ نے فرشتوں کو سکھایا، پھر ان چیزوں کو جن چیزوں کے نام اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر سچے ہو کہ تم خلیفہ بننے کے لائق ہو تو پھر تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی اے اللہ عز و جل، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ساری علم و حکمت تو تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتا دو۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا آدم فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام ہی مراد ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔
فرشتوں سے مشورے کے انداز میں کلام کرنے کا سبب کیا تھا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے مشورے کے انداز میں فرشتوں سے کلام فرمایا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو یہ مشورے کے انداز سے کلام اللہ نے کیوں فرشتوں سے کیا تھا؟ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی سے مشورہ کی حاجت ہو. البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی. اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے. اپنے ماتحت سے بھی اللہ فرشتوں سے مشورے کے انداز میں بات کیا. تو یہ ایک پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اپنے ماتحت سے بھی مشورہ کبھی کر لینا چاہیے. لوگ آج مشورے سے کافی دور چلے جا رہے ہیں. مشورہ کرنی چاہیے، مشورے میں برکتیں ہیں. تو اپنے ماتحت سے بھی مشورہ کر لیا جائے تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی خلش ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے، یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر اندازے سے ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو. سورہ آل عمران ایک آیت نمبر 159 میں ہے. اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم یعنی شرمندہ نہیں ہوگا، اور جس نے درمیانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا. یہ معجم الاوسط کی جلد نمبر 5 صفحہ 77 میں یہ حدیث پاک موجود ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کا جواب یہ تھا کہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا؟ اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ اس سے اپنے تعجب کا اظہار اور خلیفہ بنانے کی حکمت دریافت کرنا تھا. اور انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت کی، تو اس فساد کا علم انہیں یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، اور یا انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا کیونکہ وہ زمین پر آباد تھے اور وہاں فسادات کرتے تھے. یہ باتیں تفسیر بیضاوی کی جلد نمبر 1 صفحہ 282 میں موجود ہے. یہاں یہ بات بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ فرشتے ہیں کیا؟ فرشتے نوری مخلوق ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کے معزز و مکرم بندے ہیں، کھانے پینے اور مرد یا عورت ہونے سے پاک ہیں. یعنی یہ کھاتے پیتے نہیں، ان میں مرد و عورت بھی نہیں ہوتے. فرشتوں کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے بہار شریعت جلد نمبر 1 کے صفحہ 90 سے ملائکہ کا بیان مطالعہ فرمائیں. اب فرشتوں نے جب ایسا کہا تو اللہ کا جواب یہ تھا انی اعلم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں. فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں. بات یہ ہے کہ انہی انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی اور علماء بھی، اور یہ حضرات علمی و عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ. علم آدم الاسماء کلھا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء مطلب چیز، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام چیزیں پیش فرمائیں اور بطور الہام کہ آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دیں. یعنی آدم علیہ السلام کو صرف چیزوں کے نام ہی نہیں، ان چیزوں کی تمام خصوصیات کا بھی علم الحمدللہ اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا. یہ تفسیر بیضاوی سورہ بقرہ کی تفسیر میں جلد نمبر 1 صفحہ 285 میں موجود ہے.
انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کے نام تو بتاؤ۔ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ الحمدللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا۔ اللہ نے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ثابت فرمایا، فرشتوں پر آدم کو افضل بنایا، اور آدم کی افضلیت کو جو ثابت کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ علم کے ذریعے سے ثابت کیا۔ علم کی اہمیت دیکھیے، اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ خلوت اور تنہائی میں کوئی عبادت کر رہا ہو اور کوئی محفل میں بیٹھ کر علم حاصل کر رہا ہو، وہ علم حاصل کرنے والا تنہائی میں عبادت کرنے والے سے بھی بہتر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، یہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 219 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، عبادت کی فضیلت سے علم کی فضیلت زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ معجم الاوسط جلد نمبر 3 صفحہ 92 حدیث نمبر 3960 ہے۔ انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، یہ ایک عقیدہ سمجھ میں آیا۔ واقعہ آدم علیہ السلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور یہ عقیدہ کئی دلائل سے ثابت ہے۔ ان میں سے 6 دلائل آپ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے، بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کا قائم مقام ہو۔ دوسری دلیل، حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، سورہ زمر آیت نمبر 9 میں موجود ہے۔ ترجمہ، تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا۔ تیسری دلیل دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ سجدے میں انتہائی تواضع ہوتی ہے، اور کسی کے سامنے انتہائی تواضع وہی کرے گا جو اس سے کم مرتبہ والا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ترجمہ، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ اس کا یہ معنی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر چن لیا، اور چونکہ مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہیں، اس لیے ان پر بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو چنا گیا، لہذا وہ فرشتوں سے افضل ہوئے۔ 5ویں دلیل، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا، اور چونکہ عالمین میں فرشتے بھی داخل ہیں، اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت مطلق ہیں تو یقیناً ان سے افضل بھی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں،
آسمانوں میں میرے دو وزیر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہم السلام ہیں، اور زمین میں میرے دو وزیر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ مستدرک کتاب التفسیر میں حدیث نمبر 3101 میں الحمدللہ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بادشاہ کی طرح ہیں، اور حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہم السلام دونوں ان کے وزیروں کی طرح ہیں، اور چونکہ بادشاہ وزیر سے افضل ہوتا ہے اس لیے ثابت ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں سے افضل ہیں۔ یہ سارے دلائل اور یہ سارے حدیثیں جو میں نے آپ کو عرض کیا، یہ تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ 445 میں بھی الحمدللہ موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ ترجمہ کنز الایمان، بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کیا، اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال اعتراض کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے، اگرچہ اس کو معلم نہ کہا جائے گا کیونکہ معلم پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 اللہ کا فرمان، قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، فرمائے اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے فرمایا، میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ أَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں تمہاری ظاہری اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات فرشتوں نے چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں۔ فرشتوں نے یہ بات چھپائی تھی، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا، یہ بات بھی چھپائی تھی۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم و کمالات میں زیادتی ہوتی ہے۔ تفسیر بیضاوی کے صفحہ نمبر 291 اور 290 سے 91 میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 اللہ کا فرمان، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی و جسمانی کا مجموعہ بنایا، اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بنایا، تو انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف اور اپنے مقولہ اتجعل فیہا کی معذرت بھی ہے۔ بہرحال تمام فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا، اور ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے، اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے، حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن پاک کی 7 سورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ
ابلیس کا آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے، یہ قرآن پاک کی 7 سورتوں میں الحمدللہ بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں سجدے کا ذکر ہے، اس مناسبت سے یہاں سجدے سے متعلق چند احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ سجدے کی 2 قسمیں ہیں، عبادت کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے مسجود یعنی جسے سجدہ کیا جائے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، اس کی تعظیم کا ارادہ ہوتا ہے۔ یہ قطعی عقیدہ ہے کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا، اور وہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، صرف سر جھکانا نہیں تھا۔ تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اب ہماری شریعت میں تعظیمی سجدے کی کوئی جگہ نہیں، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے، لہذا کسی پیر یا ولی یا مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تعظیمی سجدہ کرنے والوں پر یہ الزام باندھنا کہ یہ معبود سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، یہ اس تعظیمی سجدے سے بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو مشرک کہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنے کے حرام ہونے پر ایک عظیم کتاب لکھی ہے، جس کا نام ہے الزبدۃ الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ۔ یہ کتاب فتاوی رضویہ کی 22ویں جلد میں موجود ہے، اس کا مطالعہ کرنا انتہائی مفید ہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ تکبر ایسا خطرناک عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر کرنے سے بچے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 138 کے اندر یہ 148 کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کریں۔ ابن عساکر کی یہ روایت ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی عذاب پہنچے گا جو تکبر کرنے والوں کو پہنچا۔ ترمذی کتاب البر والصلہ میں یہ موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 36، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36، اللہ کا فرمان، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آیت نمبر 35، اس کے بعد آیت نمبر 36، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے فرمایا، اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا، نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جنت میں رہو، جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ایک درخت کی طرف یہ نشان لگایا۔
شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب عز و جل نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کے کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو، کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے؟ اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا، اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی تھی، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی، چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے، اور وہ اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ توبہ و معافی کی درخواست کی تو وہ قبول ہوئی۔ یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل بے باکی کا دور ہے، اور جس کا جو جی چاہے بول دیتا ہے، یہاں تک کہ مذہبی معاملات میں اور اہم عقائد میں بھی زبان کی بے احتیاطیاں شمار سے باہر ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ بے باکی جس مسئلے میں دیکھنے میں آتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنتی ممنوعہ درخت سے پھل کھانا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غیر تلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی و گناہ کی نسبت حرام ہے۔ ائمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی، بلکہ ایک جماعت علماء کرام نے اسے کفر تک بتایا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 1 صفحہ 823 میں موجود ہے۔ لہذا اپنے ایمان اور قبر و آخرت پر ترس کھاتے ہوئے ان معاملات میں خاص طور پر اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ ولا تقربا، اور قریب نہ جانا۔ آیت میں اصل ممانعت درخت کا پھل کھانے کی ہے، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ قریب نہ جانا۔ اس طرز خطاب سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل فعل کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی روکنا چاہیے۔ جیسے بچے کے سیڑھیوں سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے صرف سیڑھیوں پر کھڑا ہونے سے منع نہیں کرتے بلکہ سیڑھیوں کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ اسی طرح بیسیوں کاموں میں علماء کرام اسی اندیشے سے منع فرماتے ہیں کہ کوئی فعل بذات خود منع نہیں ہوتا، لیکن اگر لوگ اس کے قریب جائیں تو ممنوع کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ جیسے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کرنے میں یہی حکمت ہے۔ اسی سے پیر اور مشائخ کے فعل کا استدلال ہوتا ہے کہ وہ مریدوں کی تربیت کے لیے بعض اوقات کسی جائز کام سے بھی روک دیتے ہیں، کیونکہ وہ جائز کام کسی برائی تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم کا معنی ہے کسی شے کو اس کی اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا، اور یہاں آیت میں ظلم خلاف اولا کے معنی میں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہنے والے کا حکم۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہنا گستاخی اور توہین ہے، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ظالم کہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک اور مولا ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے، کسی دوسرے کی کیا مجال کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے خطابات کو اپنی جرأت و بے باکی کی دلیل بنائے۔ اس بات کو یوں سمجھے کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹیں اور یہ دیکھ کر شاہی محل کا جمعہ دار بھی بادشاہ کو انہی الفاظ میں ڈانٹنے لگے تو اس احمق کا کیا انجام ہوگا۔ ہمیں تو انبیاء کرام علیہ السلام اور محبوبان خدا کی تعظیم و توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی ہم پر لازم ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ان کے معصوم ہونے پر 20 دلائل ہیں۔ یہاں پر صرف 3 دلائل آپ کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک، انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے اور مخلص بندے ہیں۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر فرمایا قرآن پاک میں، سورہ صاد صفحہ نمبر 46 میں فرمایا کہ بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ اس کا یہ اعتراف خود قرآن مجید میں ہے۔ اللہ نے فرمایا، اس نے کہا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا کہ وہ ان سے گناہ یا کفر کرا دے۔ گناہ کرنے والا مذمت کیے جانے کے لائق ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ارشاد فرمایا اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور جب فرشتوں سے گناہ صادر نہیں ہوتا تو ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی گناہ صادر نہ ہو، کیونکہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی گناہ صادر ہو تو وہ فرشتوں سے افضل نہیں رہیں گے۔ یہ ساری باتیں الحمدللہ آج کی اس درس کے اس بیان میں تھا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان تمام چیزوں کو سیکھنے سمجھنے اور ان باتوں میں محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔